اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی حقیقت اور شب قدر کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ بلا شبہ آپ شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے، سوائے چند دنوں کے شعبان کے باقی روزے رکھتے تھے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے یہ۔ شعبان میں زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ یہ بیان ہوئی کہ اس مہینے میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو آپ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ جب آپ کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ نسائی کی ہے یہ حدیث۔ ہم مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے، نصف شعبان تک نفل روزے رکھ سکتے ہیں۔ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے روک دیا گیا تاکہ ان کی قوت اور توانائی رمضان کے فرض روزوں کے لیے برقرار رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی قوت زیادہ حاصل تھی، اس وجہ سے روزہ آپ کے لیے کمزوری کا باعث نہیں ہوتا تھا، اسی لیے آپ مسلسل روزے رکھتے تھے اور اپنی امت کو 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے کو منع فرمایا۔ البتہ ہر ماہ ایام بیس کے روزے 13، 14، 15 رکھنے کی تاکید کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا سارا سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ مسلمانوں کے گھرانوں میں 15 شعبان کو بڑوں کے نام کی عید مناتے ہیں۔ بکری کا گوشت پکایا جاتا، بگارا کھانا اور میٹھا، اور اگربتیاں عود جلا کر فاتحہ دی جاتی اور ایک خیاس کیا جاتا کہ مرحوموں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، اس لیے اس روز روزے بھی رکھتے ہیں اور پوری رات جاگ کر نمازیں پڑھتے ہیں اور مسجدوں کو روشنی سے منور کیا جاتا ہے۔ جشن کا سا ماحول ہوتا ہے، تقاریر ہوتی ہیں اور آدھی رات کے بعد قبرستان کو سارے لوگ مل کر جاتے اور دعا کرتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 شعبان کو کبھی ایسا نہیں کیے، نہ عبادت کرے نہ قبرستان مشترکہ طور پر آدھی رات کو گئے، یہ سب بدعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ قیام کا مطلب اس رات کو اپنی طاقت کے مطابق جاگ کر اللہ کی عبادت کی، نوافل پڑھے، توبہ اور استغفار اور دعائیں کی۔ امید ہے انسان اس کی فضیلت کو حاصل کرے گا۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں سے ایک رات ہے، لہذا ہمیں تاخراتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اس میں دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس رات بکثرت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی سکونت اور طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا گیا، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، وہ رات سراسر سلامتی ہے۔ شب قدر میں انسانی ہدایت نامہ یعنی قرآن نازل ہوا۔ وہ رات عبادت اور نیکیوں کی قبولیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے مقدرات کے اہم فیصلوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات بڑی سلامتی والی رات ہے، لہٰذا اس کی خیر و برکت صبح صادق تک باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شب قدر کی ایک ہی رات میں لوح محفوظ سے قرآن نازل فرمایا۔ اس کی ابتدا رمضان کے مہینے میں شب قدر سے ہوئی اور تکمیل 23 سال میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار ہمیں شب قدر نصیب فرما، اس کی عبادتوں کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔